السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش، رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی نویں برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا کہ وہ اور بلاول بھٹو انتخاب لڑیں گے۔ ضمن انتخاب کے ذریعے وہ اسمبلی میں آئیں گے، پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے۔ وہ اپنی بہن عزرا پیچو کی سیٹ پر جبکہ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری ایاز سومرو کی نشست سے یہ انتخاب لڑیں گے۔ انہوں نے نواز شریف پر تنقید کی اور کہا کہ آپ کی کرسی کھینچنے نہیں آ رہے ہیں، آپ کو سبق دینے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں۔ آپ شہزادہ سلیم بن گئے ہیں، آپ نے ہماری جمہوریت کا خانہ خراب کر دیا ہے۔ آپ کو انہوں نے یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس مغل بادشاہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بھی کہا کہ آپ سے بلاول بھٹو زرداری نے 4 مطالبات کیے تھے اور یہ جمہوری مطالبات تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم جمہوریت پر حملہ کریں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، اپنا آئینی حق استعمال کریں گے۔ انہوں نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، ساتھ یہ بھی کہا کہ وقت کے آمروں سے لڑے ہیں لیکن فوج کے خلاف نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ انہوں نے 4 مطالبات کیے تھے، کوئی جواب نہیں آیا، وہ پورے پاکستان کا دورہ کریں گے، اس پر احتجاجی کیمپ چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو رکھا ہوا ہے، انہیں جگہ دی ہوئی ہے، حکومت پر کرپشن کے الزامات بھی لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی پورے معاملے پر پہلا سوال رہے گا رپورٹ کارڈ کا۔ پینل میں ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں منیف فاروق، امتیاز عالم، کراچی اسٹوڈیو میں مظہر عباس، لاہور سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو میں شہزاد چودھری صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا فوری احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ وجہ احتجاج کی غیر مقبولیت ہے یا پھر حکومت سے پس پردہ ڈیل؟ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے، زیوم کر رہی ہے کہ احتجاج اس وقت مقبول عام نہیں ہوگا، سپورٹ نہیں ملے گی پبلک سے، اس لیے وہ اس طرف گئی بہت باتوں کے باوجود کہ ہم بہت ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو، یا پھر کوئی ڈیل ہو گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ حسن نثار صاحب۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے میرے پہ حملہ۔ یہ بنیادی طور پہ دونوں فیکٹرز کا آپس میں خاصا ناجائز تعلق ہے۔ یہ مقبول ہوگا نہیں ہوگا وہ نہیں، خود ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے، ان کے اندر ان کے پاس مقبولیت، ریکوائرڈ مقبولیت ہوتی تو یہ احتجاج ضرور کرتے، بالکل سپیر نہ کرتے۔ دیہی سندھ کے علاوہ ان کے پلے رہ کچھ نہیں گیا، کس بات کا احتجاج اور کہاں کرتے اور یہ کیسے کرتے۔ دوسری طرف مقبولیت کے ساتھ اگر مقبولیت ہو تو ڈیل تب بھی ہو سکتی تھی، لیکن پھر یہ ہوتا فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ ڈیل کرتے۔ لیکن اب ان کی ڈیل بھی مطلب ڈھیلی ڈھالی ہوگی، چونکہ ڈیل کا تعلق ڈیل ڈال کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اگر جارا پرمان زندہ ہوتا میں اس کے ساتھ ڈیل کرتا تو پھر وہ کس طرح کی ہوتی۔ یہ جتنا ان کا منہ ہے اتنا ہی ان کو چوگا دیا جائے گا، بس اسی تنخواہ پہ یہ لوگ کام کریں گے۔ اب یہ سود و زیاں سے ماورا ہو چکی ہے پارٹی۔ یہ گھٹنا بڑھنا گھٹنے کے امکانات تو ہیں، بڑھنے والی بات، ڈیل کرنے والی ایک پرانی میتھ چلی آ رہی ہے۔ آپ اور آپ سمیت اور بے شمار لوگ وہ ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، لاشعور میں ایک بات راسخ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کوئی شبہ نہیں کہ تھی، لیکن یہ جو ہے یہ تو ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اٹس نو مور نیشنل لیول پولیٹیکل پارٹی اور 4 صوبوں کی زنجیر وغیرہ، یہ وہ سارا یہ اس طرح کا کام رہ نہیں گیا۔ حسن صاحب، آپ احتجاج کی غیر مقبولیت کا آپشن لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کرنے کے قابل نہیں۔ ہاں، نہیں، ان کی اپنی مقبولیت، احتجاج مقبول ہوگا اگر کوئی تگڑا مقبول بندہ کرے گا۔ ان کا احتجاج کون سنے گا، ان کے ساتھ چلے گا کون؟ پیپلز پارٹی کی غیر مقبولیت۔ میں احتجاج کی مقبولیت نہیں، میں احتجاج کی مقبولیت اور نامقبولیت کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک، پیپلز پارٹی میں ان کی اپنی اسٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نفع نقصان سے ماورا، یہ پیپلز پارٹی خود غیر مقبول ہے، اس باعث احتجاج نہیں ہو رہا۔ منیف فاروق صاحب، کتنا متفق ہیں حسن نثار صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی بڑے ٹھنڈے مزاج سے آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ زرداری صاحب کے اور عمران خان صاحب کے آبجیکٹیوز میں بڑا فرق ہے۔ آج زرداری صاحب نے کہا کہ وہ
پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے, بلاول صاحب جائیں گے, اب آخری سال ہے, وہ کیا کرنے جائیں گے؟ ظاہری بات ہے وہاں جائیں گے, لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پہ شاید بیٹھ جائیں, چیئرمین پی ایس سی بن جائیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر جائیں, حکومت کو تھوڑا ٹف ٹائم دیں. ایٹ بیسٹ وہ یہی کرنا چاہیں گے اور یہی کر سکتے ہیں. کچھ بڑے احترام کے ساتھ, میں تھوڑا سا میرا اوپینین ڈفرنٹ ہے حسن نثار صاحب سے, کہ احتجاج شاید پاکستان پیپلز پارٹی کرنا چاہتی نہیں اور اس لیول پر لے جانا ہی نہیں چاہتی. لیٹ الون کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں, اس پہ شاید میں ایگری کروں حسن نثار صاحب سے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کرنا چاہتی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں پلے کچھ نہیں ہے. درست بات حسن صاحب کہہ رہے ہیں, واقعی شاید سیاسی طور پر پلے ان کے کچھ نہیں ہے. بہرحال سندھ حکومت ان کے پاس ہے, سندھ کے اندر ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو لیٹس ایڈمٹ دیٹ فیکٹ, ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال یہ جو ڈیل والی بات ہے اس کو ہم خارج الامکان قرار نہیں دے سکتے. ڈیل نہیں ہوگی لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے. یہ بات میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ زرداری صاحب ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے نہیں جائیں گے. یہ بات زرداری صاحب کو بھی پتا ہے, the risk of repeating myself I would say, کہ وہ نہیں جائیں گے ایک سرٹن پوائنٹ سے آگے. ان کا مقصد اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانا, یا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو گرانا ان کا مقصد نہیں ہے. یہ ریٹرک ہے, پولیٹیکل ریٹرک ہے. آپ بولیں ہم مغل اعظم کو نہیں چھوڑیں گے, ہم فلانے کو نہیں چھوڑیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ ضرور چلتا رہے گا. دیکھیے آج موقع تھا, تو ابھی کچھ دیر پہلے میں مدر صاحب کا اوپینین بھی ابھی ہم سنیں گے, انہوں نے کہا جی آج زرداری صاحب نے دفن کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہ بڑا سخت ریمارک تھا, اور اس طرح سے دیکھا جائے تو جو سرپرائز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں آیا. اور بلاول صاحب نے جو 4 ڈیمانڈز کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ 4 ڈیمانڈز کے حوالے سے کوئی بہت بڑی تحریک کا اعلان کریں گے, وہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں پورے ملک میں جاؤں گا, لیکن اس کے لیے کوئی واضح پلان نہیں دیا, نہ کوئی کٹ آف ڈیٹ دی. منیب صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں جو سرپرائز دیکھا جا رہا تھا وہ نہیں مل سکا, تو اس کے پیچھے وجہ کیا آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں؟ جی انڈرسٹینڈنگ میں ضرور کہوں گا, ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے, اور یہ بھی اس پہ آپ کو آپشن نہیں ہے. پر اعتراض ہے؟ ہاں, مجھے ڈیل لفظ کہنے پہ, ڈیل بڑا بدنام لفظ ہے ہماری حکومت سے مفاہمت کی بات کریں یا ایک انڈرسٹینڈنگ. مفاہمتی پالیسی کو پیپلز پارٹی ساتھ لے کے چلتے ہوئے یہ وجہ دیکھ رہے ہیں. منیب صاحب کہہ رہے ہیں, مظہر صاحب کیا کہیں گے, کیا آپشن ہے پیچھے؟ بڑے سرپرائز کی بات کی جا رہی تھی, بہت دھمکیاں دے رکھی گئی تھی کہ دیکھیں ہم کیا کر دیں گے, ہم آ رہے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہوا کیا آج؟ دیکھیے سرپرائز زرداری صاحب نے 3 دن پہلے کہے تھے, اور آج انہوں نے سب سے بڑا سرپرائز یہ دیا کہ انہوں نے کوئی سرپرائز نہیں دیا. انہوں نے کچھ خوشخبری کا بھی ذکر کیا تھا, وہ بھی بتائیے گا اس میں خوشخبری کیا تھی؟ جی, وہ خوشخبری یہ ہے کہ انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد دوبارہ نرسری میں ایڈمیشن لے لیا. یعنی وہ صدر مملکت رہ چکے 5 سال بعد, اب وہ قومی اسمبلی کے انتخاب لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ عجیب و غریب, یہ ہم نے فاروق لغاری مرحوم کو بھی دیکھا, آپ اتنی بڑی پوزیشن پر رہ کے آپ اب قومی اسمبلی کا وہ بھی بائی الیکشن لڑ کے آنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے زرداری صاحب نے سندھ پر کمپرومائز کر لیا ہے. مجھے لگتا یہ کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایک تو بلاول, جس نے دوسری مرتبہ یہ بلاول کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ بہت ایگریسو جاتے ہیں, بہت آگے جاتے ہیں. آج سے 1-1.5 سال پہلے نشتر یہ قائد اعظم کے مزار کے سامنے انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی تھی, بڑا للکارا تھا الطاف حسین صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی, اور اس کے فوراً 1 مہینے بعد زرداری صاحب نے لاہور میں جا کے کہا کہ بلاول ابھی میچورڈ نہیں ہوا ہے. آج بھی یہی ہوا کہ بلاول نے پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو ہائپ کریٹ کی تھی, جو اگریشن دکھایا تھا, جو انہوں نے جس طرح للکارا تھا میاں صاحب کو, تو آج زرداری صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جہاز بعض اوقات ٹیک آف کرنے کے بعد فوراً لینڈ کر جاتا ہے, تو یہ آج پیپلز پارٹی نے اپنی 2018 یا 17 کی الیکشن کیمپین کا اتنا خراب لانچنگ کی ہے کہ جس کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ مجھے اور کہیں پنپتی نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے اس میں ڈیل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ بہت جو ہے وہ سندھ سے آگے نہیں جا رہی. پنجاب میں انہوں نے ایک ہفتے کنونشن کیا انہوں نے پنجاب میں, اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ زرداری صاحب کو لاہور میں لینڈ کرنا چاہیے تھا, لیکن غالباً 1 ہفتے کے کنونشن سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ پنجاب میں ان کی صورتحال کیا ہے. تو مجھے لگتا یہ کہ انہوں نے ایک اوپن فیلڈ چھوڑ دی ہے عمران خان کے لیے. ریئل اپوزیشن, دی اونلی اپوزیشن اب عمران خان ہیں, اور زرداری صاحب نے بیک سیٹ ایک مرتبہ پھر لے لی ہے. پارلیمنٹ میں جا کے وہ جو کچھ بھی کریں وہ الگ بات ہے, لیکن میرا خیال ہے آج کا دن جو ہے وہ میاں صاحب کے لیے زیادہ سکون کا دن ہے بنسبت پیپلز پارٹی کے لیے. اب آپ آپشن کیا لے رہے ہیں اس میں؟ غیر مقبول پیپلز پارٹی.
غیر اس وقت جو صورتحال رہی، ورنہ تو وہ بہت ایگریسو ہوتے، ٹھیک۔ ورنہ تو وہ آج انہوں نے اعلان کرنا تھا، آج انہوں نے ڈیٹ دینی پارٹی تھی۔ کی غیر مقبولیت نہیں، پیپلز پارٹی دیکھیے احتجاج کی غیر مقبولیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک، احتجاج پیپلز کی غیر پارٹی کی مقبولیت تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ٹائم بھی ایسا کو ہے کہ اگلا اندازہ ہو انتخاب گیا، دیکھتے ہوئے عوام بھی نہ سمجھے کہ اس احتجاج کے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے بھی تو- کال دی ورنہ گئی تو دھرنے کی، آج پروٹیسٹ کی، لوگ نہیں نکلے نا مدد صاحب۔ دیکھیں آج کے بھی جلسے میں اگر انہوں نے واقعی کوئی لانچ کرنا تھی، ڈیٹ دینی تھی، جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ 27 دسمبر، اگر آج دوپہر کی تقریر قمر زمان قاہرہ کی سنیں جو پنجاب کے صدر ہیں، اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ جیسے زرداری صاحب اور بلاول نے آگے بس تاریخ دینی ہے کہ اس دن ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، بس ٹھیک۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا، میرا خیال ہے نہ صرف اپنے کارکنوں کو ڈس اپوائنٹ کیا بلکہ اوور آل انہوں نے جس طرح ہائپ بنائی تھی تو ایک دم پنکچرڈ ہو گئی پیپلز پارٹی آج بدقسمتی سے۔ ٹھیک، امتیاز صاحب اور شہزاد چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، وہ اس پوری صورتحال کو کیسے اینالائز کریں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے پاکستان پیپلز پارٹی کا فوری احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ، وجہ احتجاج کی غیر مقبولیت ہے یا حکومت سے پس پردہ ڈیل؟ دو آپشنز آئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی غیر مقبولیت اور منیف صاحب نے بات کی ہے کہ حکومت سے مفاہمت کی، یہ صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ امتیاز عالم صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہو جو بھی بات کی گئی؟ بلاول بھٹو بڑے اگریسو ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں کچھ بدلنے کو ہے، لیکن والد محترم کہتے ہیں ابھی بیٹھ جو، ابھی وقت نہیں آیا، یا ٹون ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ صورتحال ہے کیا پیپلز پارٹی میں؟ دیکھیے، احتجاج پارٹیاں کرتی ہیں کسی مدعے پہ، عوام آتے ہیں جب ان کا کوئی بڑا مدعا جو انہیں تنگ کر رہا ہے، جو ان کے امیجنیشن کو جھجلا رہا ہے۔ اس وقت کون سا مدعا ہے پبلک جس پہ کوئی بڑا ایجیٹیشن ہو سکے؟ ہمارے بظر عباس بھائی جو ہیں بہت بڑے ایجیٹیٹر ہیں، ہم ایجیٹیشن میں زندگی ہم نے گزاری ہے، لیکن کوئی پبلک مدعا ہوتا ہے۔ مہنگائی نچلی سطح پہ ہے، جو کرپشن کا بڑا کیس تھا، اسکینڈل پاناما، وہ عدالت میں چلا گیا ہے، اس پہ دھرنے جو ہیں، دھرنے کا اسقاط ہو گیا ہے، ایبارٹ ہو گیا دھرنا۔ تو کس بات پہ احتجاج کیا جائے؟ یہ غلط ہائپ بلڈ کی کہ بھئی بہت بڑا کوئی تاریخی اعلان ہونے والا جا رہا ہے، اور خود پیپلز پارٹی ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ احتجاج میں تب لوگ جاتے ہیں جب پاور سٹرکچر میں بڑا اندرونی بحران آ گیا ہے اور انہدام ہونے والا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی پاور سٹرکچر میں کوئی ایسا بڑا ہنگامہ نظر نہیں آ رہا، سیٹل ہو گیا معاملہ۔ تو کس بات پہ احتجاج ہے؟ البتہ جو دوسری بات یہ کہ ڈیل ہو یا غیر مقبولیت، احتجاج شروع نہیں ہوا تو میں کیسے بتا دوں کہ بھئی وہ بڑا غیر مقبول ہوگا، کیونکہ حکومت کوئی زیادہ پاپولر نہیں ہے، لیکن حکومت کے خلاف کوئی بہت بڑا بخار اور ابال بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈیل میرا خیال ہے کوئی نہیں ہے، جو حسن نثار صاحب وہ کیا چودھری نثار صاحب کہہ چکے ہیں، ان کے کہنا کافی نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ جب پارٹیز الیکشن بورڈ میں چلی جائیں تو پھر وہ لڑتی ہیں، ان میں جھگڑے کا پہلو بڑھتا ہے، اتفاق کا پہلو گھٹتا ہے۔ اس میں اتفاق کا پہلو بھی ایک ہے، اور ڈیل کا پہلو یہ ہے کہ جمہوری ڈھانچہ چلے گا، اس پہ زرداری صاحب بڑے مستقل مزاجی سے قائم ہیں۔ آج جو بلاول نے تقریر کی، یہ جو دن تھا وہ میرے لیے تو بہت آج ایک غمگین دن تھا، غمناک دن تھا محترمہ کی شہادت کا۔ ہماری جمہوری تاریخ کی ساری تاریخ اس سے وابستہ ہے، ہماری جمہوری تاریخ کا عزم، استقلال اور حسن اس سے وابستہ ہے، اور ہماری جمہوری تحریک کا اسقاط بھی اور ابارشن بھی اس پارٹی سے وابستہ ہے۔ اسی نے ہمیں امیدیں دلائیں، اسی نے ہماری امیدیں توڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نے بنایا ہے، یہ اس میں میں فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایجوکیشن کرنے جا رہے تھے۔ اگر وہ جاتے تو مجھے لگتا کہ قبل از وقت ہے اور مدعا نہیں ہے، اور ڈیل مجھے نظر نہیں آتی۔ البتہ جو خبر ہے وہ اگلے سوال میں آئے گی، جس میں آپ کو خبر بھی دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، امتیاز صاحب کوئی آپشن لے رہے؟ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے سب کی گفتگو سنی، کس طرح سم اپ کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے آج کیا کیا، کیا سنایا، کیا اعلان ہوا؟ فوری احتجاج کا فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بصد احترام میں اپنے تقریباً تمام دوستوں کی جو ہے ان کی بات اس سے اگری نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بہت ہی ایک اہم پتہ کھیلا ہے، اور وہ پتہ ہے زرداری، آصف علی زرداری کو پارلیمنٹ میں لانے کا۔ گو کہ اس کے بارے میں ہم دوسرے سوال میں بات کریں گے، لیکن اس سوال کی ساخت کے حساب سے دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو،
اگر ان کو پی ایم ایل این کا مقابلہ کرنا ہے تو سوائے احتجاج کے ان کے پاس راستہ ہی اور کوئی نہیں ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تاریخ کی بنیاد پہ لوگوں کے پاس واپس نہیں جا سکتی کہ کیونکہ وہ بھٹو کی پارٹی ہے, وہ بے نظیر کی پارٹی ہے, اس لیے ان کو ووٹ دیا جائے. دیکھیے وہ اثر جو تھا وہ ختم ہو چکا 2013 میں, اور بعد کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب اس پیپلز پارٹی کو نئی شکل کے اندر اپنا آپ آگاہ کرانا ہے. 3 اس کے امپلیکیشن, سب امپلیکیشن یا مضمرات آتے ہیں, یا 3 حصے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر بلاول بھٹو پورے پاکستان میں اپنی اس تحریک کو احتجاج کی شکل میں 4 سوال انہوں نے بنا لیے, ایک ایشو کھڑا کرنا نا, کوئی نہ کوئی مدعا کھڑا کرنا. پاناما کو لے لیا, کچھ لے لیا. پاناما کو لیں گے تو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے چھینیں گے, اگر وہ 4 سوال لے کے چلیں گے تو ایڈیشنل ہو جائیں گے. انہی بنیادوں پہ لے کے اگر آگے چلیں گے تو اگر ان کے نام کے اوپر یا ان کے جو لیڈران ہیں پنجاب کے اندر اور پختونخوا میں وہ اگر کچھ لوگوں کو جمع کر سکے, اور تیسرا اس عرصے میں اگر پیغام بڑا ریفائن ہو جاتا ہے ان کا, اور ان کے تھنک ٹینک کو چاہیے پارٹی کو کہ وہ ریفائن کرے, اور وہ روٹی کپڑا مکان سے ہٹ کے ہونا چاہیے, ان نعروں سے ہٹ کے ہونا چاہیے جو آج تک بلاول بھٹو استعمال کرتے رہے. اگر یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بلاول کی احتجاجی تحریک ایک اپنا مومنٹم ضرور پکڑ سکتی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ احتجاج کی غیر مقبولیت ہے. احتجاج اس کے لیے ایک واحد رستہ ہے. جہاں پر معاملہ آتا ہے ڈیل کا, پس پردہ ڈیل کا, دیکھیے یہ ڈیل یہ حکومت تو کرنے والی ہے ہی نہیں. اس حکومت کے ہاتھ میں تو تمام کے تمام سیاسی پتے ہیں. مضبوط ہے, پی ایم ایل این میں مضبوط ہے, پنجاب میں مضبوط ہے, اپنی جگہ پہ مضبوط ہے, تو اس کو تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں کہ وہ ڈیل کر لے زرداری صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں اپنے آپ کو سیکریفائس کرے گی کسی اور کے؟ نہیں, میں بات مکمل کر لوں نا, آپ میری پلیز تھاٹ کو نہ توڑیے کیونکہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس لیے جو یہ جو ان کے پاس کچھ بھی ڈیل کرنے کے لیے, یعنی وائی شوڈ دے ڈیل. Geo News Half Hourly Clock is brought to you by Oppo Camera Phone. Reversible AC रखे घर को इतना गर्म कि आप भूल जाएं कि बाहर कितनी ठंड है. Daikin Japan, जिंदगी आसान. Daikin, global #1 air conditioning brand. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. خود ساختہ جلا وطنی ختم کرنے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے آج گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر سیاسی حریف نواز شریف کو للکارتے ہوئے سیاسی مہم چلانے کا اعلان کیا. کہا کہ وہ نواب شاہ سے اپنی بہن عزرا پیچو کی نشست پر جبکہ بلاول بھٹو زرداری ایاز سومرو کی نشست پر لاڑکانہ سے انتخاب لڑیں گے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس مغل بادشاہ کو نہیں چھوڑیں گے جس نے اس ملک کا جمہوریت کا خانہ خراب کر دیا. بلا شبہ سابق صدر کی لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی نئی حکمت عملی سیاسی درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے, لیکن بہت سے سوال بھی یہ جو بات انہوں نے کی یہ کھڑے کر رہی ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا سابق صدر کی نئی حکمت عملی سے پیپلز پارٹی ماضی کی قوت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے گی؟ سوال امیج کا بھی ہے جو کہ سابق صدر کی ذات سے منسلک ہے. سوال یہ بھی ہے کہ بلاول کی سیاست کا محور کیا ہوگا؟ کیا سابق صدر کے کھل کے سامنے آنے سے انہیں طاقت ملے گی یا پھر وہ ایک نئے امتحان سے دوچار ہوں گے؟ اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے. زرداری صاحب کی پال میں موجودگی پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر؟ آپشن 2 ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پارلیمنٹ میں جانا پیپلز پارٹی کے لیے اچھا ہے تو آپ اچھی خبر کا آپشن لے سکتے ہیں, دوسری صورت میں بری خبر کا آپشن. امتیاز عالم صاحب. دیکھیے, جو پیپلز پارٹی ہے وہ زرداری صاحب سے علیحدہ نہیں ہوئی ہے, وہ کو چیئر رہے ہیں, اور یہ بہت واضح طور پہ وہ بار بار دکھاتے رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو اپنا کنٹرول رکھے ہوئے ہیں. یہاں تجزیہ عام طور پہ ہوتا رہا ہے کہ جب بلاول آئے کہ وہ ایک جارحانہ نوجوان کی طرح ایک مہم چلائے حکومت کے خلاف تو پیپلز پارٹی پاپولر ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ اب پارٹی پاپولر ہوگی ایجنڈاز پہ, پروگرامز پہ, اپنے کیے دھرے پہ, اپنی پرفارمنس پہ. زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے پاور پلیئر ہیں. اب وہ پارلیمنٹ میں جو خبر انہوں نے دی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, مطلب اس سے یقیناً بہت سارے اینالسٹ جو ہیں ان کے تجزیے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے اس سے. وہ پارلیمنٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ لیڈر دی اپوزیشن بنیں گے, وہ ایک کولیشن بنائیں گے اور اس کولیشن کے تحت وہ اگلا الیکشن لڑیں گے, اور اس میں وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے. اب وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں, کتنے ناکام ہوتے ہیں, یہ ساری اسٹریٹجی اس کے لیے بن رہی ہے. پیپلز پارٹی سارا کچھ کر رہی ہے 2018 کے انتخابات کے لیے. بلاول کا بھی زمانہ نہیں آیا, بلاول کا زمانہ اگلے انتخابات سے اگلے انتخابات کا ہے, اور بلاول انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں.
یہ خیال کہ بیٹا ایک لائن لے رہا ہے، باپ دوسرا لائن لے رہا ہے، یہ بھی خام خیالی تھی. لیجوں کا فرق تھا. ہاں سیاسی ایشوز پہ اگر آج کی دونوں تقریر دیکھ لیں، زرداری صاحب کی تقریر میں کوئی سیاسی بات بڑی نہیں تھی سوائے کہ جمہوری جو کنڈکٹ ہے حکومت کا اس پر اعتراض کے. اور لیکن زرداری بلاول جو تھے ان کی تقریر میں بہت بڑا ایک براڈ پولیٹیکل ایجنڈا تھا. ایک واقعی بہت بڑا پروگرام ہے جس پہ پیپلز پارٹی ایک بڑی موبلائزیشن میں جا سکتی ہے. اب اس میں جو ہے اب وہ پیپلز پارٹی کو اس سے کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان بھی ہوگا، اس کا فائدہ بھی ہوگا. فائدہ اس حساب سے ہوگا کہ پیپلز پارٹی عملیت پسندانہ سیاست جو ہے گٹھ جوڑ کی اس میں کچھ کامیابیاں حاصل کرے گی. لیکن اس کا دھچکا لگا ہے پیپلز پارٹی کی جو عوامی مہم کی جو کوشش تھی اسے ضرور لگے گا. اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ عوامی مہم پہ جائیں گے اس فیصلے کا اس پہ کیا اثر ہوگا. اچھی خبر بھی ہے اور بری خبر بھی ہے. امتیاز اب دونوں باتیں کریں، فائدہ اور نقصان ہوگا. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بری خبر کی تو اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ صرف اور صرف اچھی خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. اور میں آپ سے عرض کروں کس وجہ سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کمزوری ایگزسٹ کرتی تھی پارلیمنٹ میں، اور وہاں پہ کوئی ایسا گیپ نظر آتا تھا، سپیس نظر آتی تھی جس کو بھرنے کے لیے زرداری صاحب آ رہے ہیں، ورنہ وہ سندھ سے اتنے آسانی سے باہر نہ نکلتے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا، ایک ڈیل میکر ہے، کنگ آف دا ڈیل میکرز، وہ آ کے درمیان میں پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے گا. اور وہ کس کانٹیکسٹ میں بیٹھے گا؟ ایسے وقت میں جبکہ پاناما کا فیصلہ 2017 میں ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جو ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر نواز شریف پارلیمنٹ سے ہٹ جاتا ہے تو دا موسٹ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا بیگیج کیا ہے، وہ آپ کو پچھلے 5 سال میں جو آپ کا صدر رہا ہے اس کی شکل میں سامنے نظر آئے گا. تیسرا، خورشید شاہ اس قسم کا ایفیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر جو کہ اور عمران خان اس کو اوور شیڈو کر رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر. اب جب آصف زرداری وہاں پہنچیں گے تو وہ عمران خان کو بھی اوور شیڈو کر جائیں گے. اچھا، اب یہ ہے پارلیمنٹ کے اندر. چوتھا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اگر یہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ پاناما کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ اگر پاناما نہیں ہوا تو پھر زرداری بھی پاک ہے، اور اگلے 1.5 سال میں زرداری کی پاکی جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی، کیونکہ 2 بندے ایک ہی طرح کے وہاں بیٹھے ہوں گے. اور چھٹا، ایک ایسا آدمی جو جب جی چاہے وہاں بیٹھے، کبھی فاٹا کے لوگوں سے بات کر رہا ہے، کبھی بلوچوں سے بات کر رہا ہے، کبھی پختونخوا کے لوگ جو ممبران ہیں ان سے گفتگو کر رہا ہے، اور ہر ایک کے سامنے ایک ڈیل پیش کر رہا ہے. تو یہ کولیشن الیکشن سے پہلے نہیں بنے گی، لیکن یہ کولیشن کے خد و خال اس کے بعد بننے کے لیے تیار ہے. اس کا آنا پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس نے جو آج ارینجمنٹ یا جو اناؤنسمنٹ کیا ہے، یہ اناؤنسمنٹ مجھے لگتا ہے کہ بڑی اناؤنسمنٹ ہے. اس کو اتنی آسانی سے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہضم کرنا پی ایم ایل این کے لیے اس کو بہت مشکل ہو جائے گا. اگلا 1.25 سال ہمارے سیاسی جو منظر نامہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہوگا. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اچھی خبر، پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ ہی فائدہ، اور نون لیگ کو اسے ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا. حسن نثار صاحب، کیا آپشن لیں گے آپ؟ مجھے تو ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کیوں بدہضمی پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، کوئی بات نہیں، ایوری بڈی ول کم ٹو ٹرمز. یہ ترکش یا کمان کا تیر نہیں ہے، یہ اب سیاسی عجائب گھر کا زنگ آلود تیر ہے. الٹے لٹک جائیں اب، یہ ریورسبل ہے. یہ دیٹ از مائی اوپینین. اچھا، رہ گئی زرداری صاحب کی پارلیمنٹ میں موجودگی، تو ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ بھریا میلہ چھوڑ دینا چاہیے، باوقار لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. وہ ابھی مدر صاحب نے بھی کہا تھا، ان کا لغاری صاحب کو، انہوں نے بھی یہی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سپر سٹار فلاپ ہو جانے کے بعد چھوٹے موٹے رول زندہ رہنے کے لیے شروع کر دیں. راجیش کھنہ، بائی دا وے آپ کو بتاؤں کہ فلاپ ہونے کے بعد اس کی آخری اپیرنس تھی پنکھوں کے ایک ایڈ میں، جس میں اس نے کہا دیز آر دا اونلی فینز آئی ایم لیفٹ ود. 10 پائپرز میں. 10 پائپرز. اس طرح کی صورتحال ہے. 10 پائپرز میں تھی. جی 10 پائپرز ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی. ہندوستان میں اس میں تھے اشتہار. وہ راکیش کھنہ میں چلے گئے آپ؟ نہیں، آپ میرے پاس بایوگرافی پڑھی ہے. آخری ایڈ اس کا تھا پنکھوں کا، جو ریلیز نہیں ہوا. اس کی موت سے کچھ عرصہ پہلے
اس میں سلوگن تھا دیز آر دی اونلی فینز آئی ایم لیفٹ ود. سو میرے نزدیک یہ اس طرح کی بات ہے. آپ لوگ کو ضرور سے زیادہ سنجیدہ لگتے ہیں پیپلز پارٹی کے معاملے میں, تو وہ اللہ کرے آپ آپ آپشن بری خبر کا لے رہے ہیں. نہیں نہ اچھی نہ بری خبر بھائی, کوئی خبر ہی نہیں ہے. اچھی بری خبریں زندہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں. اچھی بری خبر کیا؟ حسن نثار صاحب کوئی یہ آپشن ماضی نہیں ہے, یہ قصہ پارینہ ہے سیاستدان کا. ٹھیک, نہ اچھی نہ بری, میں ماورا ہیں اس بات سے. چلیں مدد صاحب کیا کہیں گے آپ پوری صورتحال پر؟ دیکھیے یہ بالکل پیپلز پارٹی بھٹو کے لیے تو بری خبر ہے, پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے لیے شاید اچھی خبر ہو. دیکھیے یہ 2013 میں پیپلز پارٹی پنجاب کا تجزیہ ہے, اور پیپلز پارٹی پنجاب نے جب زرداری صاحب نے ان سے مشورہ کیا تو اس کے 3 رہنما آج بھی پیپلز پارٹی پنجاب کے سرکردہ رہنما ہیں, اعتزاز احسن, ندیم افضل چند اور قمر زمان کائرہ. ان لوگوں کی کنسیڈرڈ اوپینین تھی. جب زرداری صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پارٹی سے سبکدوش ہو جائیں, آپ پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو کے حوالے کر کے آپ یا تو رہبر بن جائیں اور یا پیپلز پارٹی کو زرداری بلاول کے سپرد کر دیں. آپ کیونکہ ان کے بقول کہ ہمیں ایک تو امیدوار نہیں مل رہا, اور جو امیدوار ملتا ہے وہ آپ کی تصویر لگانا پسند نہیں کرتا. تو اگر یہ سچویشن ہے اور اس کے بعد آج زرداری صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, یہ فیصلہ کر لیا کہ پنجاب میں اب سیاست نہیں کرنی. ہاں ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں آپ ڈیل کریں, کچھ ہارس ٹریڈنگ کریں, اوور وہ سب کچھ کر لیں, لیکن اب یہ پیپلز پارٹی کی نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے. اب یہ ٹھیک ہے, یہ ڈیلز کی ہوگی, بارگیننگ ہوگی, زرداری صاحب کا نام بڑا اس لحاظ سے بڑا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ایک تو خورشید شاہ صاحب فارغ ہو جائیں گے, وہ بیک سیٹ پہ چلے جائیں گے. بلاول بھٹو ایک مرتبہ پھر ان کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے, ان کی وہ ایگریشن سب نکال دی گئی ہے. اب صرف آصف علی زرداری ہوں گے, پارلیمنٹ ہوگی اور ان کی مینوورنگ ہوگی. تو پیپلز پارٹی پنجاب میں جو بڑی تبدیلی لے کر آئی تھی, آج کے فیصلے نے اس تبدیلی کو واپس وہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ کا تجزیہ غلط ہے. اب زرداری صاحب فور فرنٹ پہ ہوں گے, ساری پالیٹکس وہ کریں گے. جلسوں میں تقریر کرنا کا فن ان کو آتا نہیں ہے, ان کا پرسپشن آج تک تبدیل نہیں ہوا, چاہے رائٹلی یا رانگلی. تو اب کیسے پیپلز پارٹی گرو کرے گی, کس طرح گرو کرے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا رول پلے کرے گی, وہاں اپنی نشستیں زیادہ بڑھائے گی, اور اس کے بعد اگر مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے تو اس میں کوئی رول زرداری صاحب بنا لیں تو بنا لیں. ٹھیک, آپ بری خبر کا آپشن لے رہے ہیں. جی منیف صاحب, کیا پیپلز پارٹی ماضی کی طاقت حاصل کر سکے گی؟ اب بدر صاحب جو بات کریں کتنا اس سے مطلب ہے؟ دیکھیے, جو آپ نے پہلا سوال خود کیا ہے کہ وہ ماضی کی طاقت حاصل کر سکے گی, تو کم از کم ماضی مطلب مستقبل قریب میں تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے بری خبر اس لحاظ سے کم از کم میں نہیں, مطلب بری خبر کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ ایک طرف ان کے چیئرمین نیشنل اسمبلی میں آ رہے ہیں, دوسری طرف زرداری صاحب جو کہ ٹیکنیکلی راہبر بن چکے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو چلیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی سنبھال لیں گے, پی ایس اے کو ہیڈ کریں گے, تھوڑا سا شور ڈلے گا. آصف زرداری صاحب کی بڑی معذرت کے ساتھ آج کی تقریر کافی ڈس اپوائنٹنگ تھی, کیونکہ کافی بے ربط تقریر تھی. آئی تھاٹ کہ وہ شاید اس سے بہتر تقریر کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کی. بہرحال جو زرداری صاحب کرنے جا رہے ہیں, اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو بڑا ڈی میننگ ہے. وہ ملک کے صدر رہے 5 سال, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق کے اندر. زرداری صاحب کے پاس بڑا کنٹرول تھا, آلدو انہوں نے پاور شفٹ کی. ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو زرداری صاحب کے سامنے تھا, ان کے پاس تھا. میرے خیال میں زرداری صاحب نیشنل اسمبلی میں آ کے کچھ تھوڑا سا خود کو ولنریبل بھی بنا دیں گے اگینسٹ ایکوزیشنز, اگینسٹ الزامات, اور یہ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ میرے ناقص رائے کے مطابق آصف زرداری صاحب شاید 2018 کو دیکھ ہی نہیں رہے. ان کو پتا ہے کہ 2018 میں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی کچھ کر لے وہ حکومت نہیں بنا سکتی, اور ان کا فوکس سندھ کے اندر ہی ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سندھ کے اندر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے کسی کے پاس. جو ووٹر ہے اس کو بارہا وہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کرتا ہے. تو آصف زرداری صاحب کے لیے تو شاید یہ
بعد خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں, نیشنل اسمبلی کے اندر چلے جائیں, لیکن اس سے کوئی واضح فرق نہیں پڑے گا. شکلیں تبدیل ہوں گی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے, مختلف جگہ پر تقاریر اگر وہ کر سکے وہ کریں گے, اور شاید میاں نواز شریف صاحب کو ٹف ٹائم دے سکیں جو وہ سوچ رہے ہیں. ٹھیک, آپ آپشن لے رہے ہیں کوئی؟ جی نہیں, عائشہ شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی مختصر. ہاں 30 سیکنڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو اس سے کم از کم اپنی سطح تک میں کہتا ہوں, میں یہ نہیں دیکھتا کہ پیپلز پارٹی کا فائدہ پاکستان کو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, اس سے قطع نظر میں جو اپنا انالیسس دیتا ہوں وہ اس چیز پہ دیتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. منیب صاحب, حسن صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا, مظہر صاحب نے بری خبر, شہزاد صاحب خبر, امتیاز صاحب نے فائدہ نقصان دونوں کی بات کی. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مچھر نظر آتے ہی ڈینگی کی گھنٹی بجنے لگتی ہے, اسی لیے میں لے آئی ڈولن ہیلتھ زون پلس پلیٹ.